السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العظيم۔ جو شریف پڑھی اللہ میرے معزز سامعین، دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر سکون و اطمینان ہو، ڈپریشن نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، دماغی ضغطے نہ ہو، بے چینی نہ ہو۔ یہ ہر انسان چاہتا ہے، خواہ مسلمان ہے خواہ وہ کافر ہے۔ اور ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر الفتیں ہوں، محبتیں ہوں، دوسروں کے گھر میں چاہے نہ چاہے، اپنے گھر میں چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کم سے کم بگاڑ نہ ہو، بہو اور ساس میں آپس میں چپلکش نہ ہو، تمام بیٹے میرے مطیع رہیں اور آپس میں الفتیں ہوں، محبتیں ہوں۔ یہ ہر آدمی چاہتا ہے۔ ہر قوم کا سربراہ جو اچھا سربراہ ہوتا ہے گھرانے کا، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے کے اندر اتفاق ہو، خاندان کے اندر۔ پھر آگے چلتے چلتے عالمی ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق ہو، اتحاد ہو، الفتیں ہوں، محبتیں ہوں، یہ لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ یہ ہر آدمی کے جو بھی تھوڑا سا بھی سوچ بوجھ رکھتا ہے تو یہ آدمی کی ضرورت بھی ہے اور چاہتا بھی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری بستی میں، گاؤں میں، قوم میں، ملک میں خود انسان کے اندر بے چینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے علاج نہیں سوچتا، علاج کرتا ہے، وہ ہر کوئی اپنے انداز سے علاج کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے صوبے کا نام بدل دیں تو کیا ہو جائے گا؟ سکون آئے گا۔ خیبر پختونخوا رکھو تو کیا ہو جائے گا؟ کمال کیا ہم نے، سکون آئے گا۔ سکون آ گیا؟ نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ تقسیم کرو، پنجابی الگ ہو جاؤ، پٹھان الگ ہو جاؤ، پھر کیا ہو جائے گا؟ سکون آئے گا۔ دشمنی تو آپس میں ہوتی ہے، برادریوں میں ہوتی ہے، دوسروں قوموں کے ساتھ تو نہیں ہوتی، وہ تو دور ہوتا ہے، لیکن اس سے چین نہیں آتا، آرام نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ فساد کی جڑ کیا ہے، فساد کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ ہم نے ابھی تک نہیں سوچا۔ ہر کوئی لگا ہے کہ لباس بدل دو، زبانیں بدل دو، تعلیم کو عام کر دو۔ تعلیم ہم نے عام کر دیا تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، کاروبار ہمارا بنتا ہے اس سے، لیکن ایٹم بم بھی اس تعلیم نے بنایا۔ ہمیں ایٹم بم بنایا، پہلے تلواروں کے ساتھ لڑائی تھی،
تو تلوار سے کبھی ایک تو 2 آدمی مر جاتے، ابھی ٹھم بم چلاؤ تو لاکھوں آدمی مر جاتے، اور چلتا بھی آسانی سے ہے۔ تو یہ چیزیں حل نہیں ہیں، فساد کے خاتمے کے لیے یہ حل نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک پاگل تھا، اس سے ایک ہیرا اس کے پاس تھا، آباء و اجداد سے چلا آ رہا تھا۔ اس بارش کا خیال تھا کہ میں کہیں اس کو لے جاؤں، فروخت کروں۔ وہ پہلے زمانے میں یہ جو گھر ہوتے تھے، ایک طرف مویشیاں ہوتی تھی، ایک طرف ہی رہتے تھے۔ اس مویشیوں کی جگہ میں وہ جا کر وہاں سے اس سے گم ہو گیا۔ وہاں پہلے زمانے میں اس طرح لیٹ تو تھی نہیں، اس کے گھر میں زیادہ کوئی روشنی بھی نہیں تھی، وہ چھوٹی سی چیز تھی، وہ اس میں خلط پلت ہو گئی، وہاں وہ گم ہو گئی۔ اب اس نے سوچا کہ یہاں تو روشنی ہے نہیں، میں کہیں روڈ پر اس کو تلاش کروں۔ تو اس روڈ پر اس کو تلاش کرنے لگا، اپنی ہیرے کو بجائے گھر کے اندر کے روڈ کے اوپر تلاش کرنے لگا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بڑی قیمتی ہیرا ہے، میرا پورا سرمایہ تھا، میرے والدین سے مجھے ورث میں ملے تھا، اب وہ گم ہو گیا ہے۔ اس کو بھی دل جلا، رحم آیا، دل کے اندر مہربانی آ گئی، وہ بھی ایک ساتھ لگ گیا۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا۔ ایک آدمی اس میں ہوشیار تھا، اس نے پوچھا کہ بھائی تم سے ہیرا کہاں گم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہیرا تم سے گھر کے اندر وہ جو مویشیوں کی جگہ ہے اس میں گم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کیا تم کیوں ڈھونڈتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ وہاں مشکل تھا، وہاں طریقی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا، تو میرا خیال تھا کہ بس یہی ڈھونڈ لوں۔ ہمارا یہی اسی بیوقوفوں کی طرح حال ہے کہ جو چیز جہاں جو فساد کا جڑ ہے، جہاں ہم سے خدا کی نعمت گم ہو گئی ہے، وہاں ہم اس کو تلاش نہیں کرتے، ہم دوسری چیزوں میں تلاش کرتے ہیں۔ کیا لباس میں کیا سکون رکھا ہے، کیا اگر تعلیم زیادہ ہو جائے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اگر فساد اسی نہیں مٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فساد کی وجہ بتائی ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے، اس کی وجہ انسانوں کی اپنی کرتوت ہے، حرکتیں ہیں۔ یہ چیز ہم سے اپنے اندر گم ہو گئی ہے، ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، ہم اپنی فکر نہیں کرتے، لوگوں کو خیر کے کام پر نہیں لگاتے ہیں۔ روز کہتے ہیں کہ فحش تمام دن ویڈیو لگا ہوا ہے، میڈیا ہے لگا ہوا ہے، کام کرو کہ تاکہ لوگ خوش ہو جائے۔ خوش ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، ٹینشن بڑھتا ہے، ٹینشن بڑھتی ہے۔ یہ چیزیں فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری باتوں کی کمائی ہے، یہ تم پر عذاب آ گیا، تمہاری بے چینی پیدا ہو گئی، تمہاری گھر کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، فساد پھیل گیا، تری میں فساد پھیل گیا۔ اس تمام تر فساد کی انسان تم خود ہو، اور یہ میں کھانا ہے، یہ اصل عذاب نہیں ہے، یہ ذیقم بعد الذی، تاکہ میں تم کو بعض عذاب دکھا دوں، تاکہ تم واپس آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ اصل عذاب تو آخرت میں ملے گی، اللہ تعالیٰ بچائے، وہ تو عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ انسان کی خود ہاتھوں کی کمائی ہے، اور انسان کے ہاتھ حرکت اور آنکھیں پاؤں اس وقت غلط چلتی ہیں کہ جب اس کا دل غلط ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے امت پر بہت بڑی مہربانی فرمائی ہے، انسانوں پر، تمام انسانوں پر۔ فاصلے قریب ہو گئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاصلے سمیٹے جائیں گے، فاصلے قریب ہو گئے۔ پہلے زمانے میں ایک آدمی یہاں سے چلتا تھا ملتان سے کراچی میں، تو ایک مہینہ لگتا تھا، چند دن لگتے تھے، کئی دن لگتے تھے۔
اب 1 گھنٹے میں پہنچتا ہے، آسانی ہو گئی۔ پہلے آپ پیغام پہنچتے تھے اپنے بھائی کو، دور تھا، قطر میں ہوتا تھا، کہیں ہوتا تھا، تو آپ کو بڑی مشکلات تھی۔ اب فون اٹھاؤ، آپ ملاؤ، تو اب فاصلے کم ہو گئے، اب سنتے ہیں۔ اس طرح بہت سی آسانی پیدا ہو گئی، سفر کی آسانیاں، زمینی آسانیاں۔ اللہ تعالیٰ جاننی پنکھی دی، پہلے زمانے میں پنکھی نہیں تھی، یہ سی دیا، بہت بڑی چیزیں دی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہم یہ سارے وسائل یہ ہمارے چین نہ پہنچا سکے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل بے چین ہے۔ اصل چیز انسان کا جو خرابی آتی ہے اس دل سے آتی ہے۔ اگر یہ دل چلتا ہے انسان چلتے ہیں، انسان کے ہاتھ ٹھیک چلتے ہیں، انسان کے پاؤں ٹھیک چلتے ہیں۔ آج ہماری نیت ہی خراب ہو گئی۔ ہر ایوان میں ہماری یہ نیت خراب ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ کسی طرح مر جائے، دوسرا کو ہو جائے، وہ کہیں استعمال ہوں گے، کہیں استعمال ہوں گے، وہ تو ظاہر ہے کہ ہماری خرابی پر استعمال ہوں گے۔ اس لیے میری شینی میں اضافہ کہ ہمارے دل پوری کائنات کے اندر فساد و بگاڑ کا ذمہ دار یہ انسان ہے، اور انسان فساد و بگاڑ کا ذمہ دار اس انسان کے اندر۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ بتایا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، صحیح ایمان لاؤ، اس بات کو سمجھو کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے۔ اگر دیکھیں ایک آدمی کہتے ہیں کہ کھیتی سے سب کچھ ہوتا ہے، تو کھیتی پر لڑائی ہوگی، کیونکہ اس کو تم نے بہت بڑی چیز بنا دی۔ اگر تم نے کہا کہ مال سے بہت کچھ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ مال پر لڑائی ہوگی۔ اگر سے سب کچھ ہوگا کرسی پر لڑائی ہوگی۔ یہ جو ہماری لڑنا بننا ہے، وجہ یہ اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے کہ سارے اختیارات، ساری قوتیں، ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ نفع نقصان کا مالک وہی ہے، خیر و شر کا مالک وہی ہے، عزتوں و ذلتوں کا مالک وہی ہے۔ جس کو جو کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے، اور جس سے چنا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی چنا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ احسان جو کچھ مجھے ملا ہے وہ بھی خدا کی طرف ملا ہے۔ جب انسان ان تصورات میں چلا جاتا ہے تو اس کی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس عظمت اور خوف سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے، احتیاط۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ جو انسان کے اندر احتیاط پیدا ہوتا ہے اپنی بچاؤ کا، کہ میں بس بچ جاؤں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے، اس خوف کا نام، اس احتیاط کا نام مماعی بچنے کی، دونوں کی ملا کر اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان اور تقویٰ کو اختیار کر لو تو تمہاری تمام بے چینیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تم بے چین ہو، تم بے غم ہو، بے چین ہو، غمگین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ خبردار، اللہ تعالیٰ کے دوست، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ آخرت میں کامل درجے پہ کامل، اور یہاں دنیا میں بھی اس کی اثرات ہوں گے۔ آدمی کے دل کے اندر خوف نہ ہو تو بے چین رہے گا، غم نہ ہو بے چین رہے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار
اس کے پاس پیغام آیا، وہ اس کے مزاربت پر تجارت چلتی تھی کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا، آپ کا جہاز جو آ رہا تھا وہ ڈوب گیا، کپڑے کا جہاز تھا، بہت لاکھوں دینار کا درہم کا مال تھا۔ تو اس نے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا، پھر کہا کہ الحمدللہ۔ بھی سامنے بیٹھے ہیں، دوبارہ اس کو کس نے پیغام آیا کہ حضرت وہ ہمارا جہاز نہیں تھا، پھر دل کی طرف متوجہ ہوا، کہا کہ الحمدللہ۔ تو شاگردوں نے سوال کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ جو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے تو کیا کہو، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ دیے بھی بجھ جائے تو کیا کرو، ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ جو دوسری بات تھی وہ تو ہمیں سمجھ آئی، دوسری بار تمہیں آپ نے الحمدللہ کہا، لیکن پہلی بات تم نے کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ پہلی میں نے ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، دل کے اندر میں نے پڑھا تھا، لیکن میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ میرا دل کیا کہتا ہے، خفا ہے یا خوش ہے؟ تو میرے دل نے مجھے کہہ رہا تھا کہ ایک دن تو ہی بھی جانا ہے، آج تو ایک جہاز چلا گیا، کل تو ہی پوری دنیا سے جانا ہے، اب اسی کیا غم کرنا ہے؟ تو میں نے اپنی اس دلی قلبی کیفیت پر کیا کہا، الحمدللہ کا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب دل بن جائے، خوف ختم ہو جائے تو پھر تو غم ہے نہیں، تکلیف نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری دوست کون لوگ ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہے اور متقی ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دہلی کی مسجد میں شہزادوں کو بیان کر رہا تھا، اور وہ ان کو بڑی اچھے انداز میں سمجھاتے تھے۔ بزرگوں کی باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بہت فائدے کی ہوتی ہے، مطلب کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو ایک بہت بڑا صندوق ہے، اچھا صندوق ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی صندوقچی ہے، اس صندوقچی کے اندر ہیری جواہرات ہیں اور اتنی قیمتی ہے کہ اس پر پوری برسات چلتی ہے۔ اب اس چھوٹی صندوقچی کی وجہ سے بڑی صندوق کی حفاظت ہوگی، اس پر چوکیدار ہوگا، اس پر وہ سنتری ہوں گے، اس کی محفوظ جگہوں میں ہوگا، اور وہاں سے راستوں کو بھی آنے جانے والوں پر بھی نظر رکھی جائے گی، کوئی اس کو چرا نہ لے۔ اور اوپر سے آج کل ایک ہیلی کاپٹر کا زمانہ ہے، شاید ہیلی کاپٹر بھی اس پر اوپر سے پھرا کرے۔ اس کے مقابلے میں اسی طرح ایک صندوق ہے، اسی سے اس کا ظاہری صندوق بہت اس سے زیادہ حسین ہے، زیادہ اس پر پھول پھل لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک صندوقچی ہے، اس صندوقچی کے اندر بچوں کے پخانے پیشاب کی کپڑے ہیں۔ اب اس صندوق کی حفاظت ہوگی، دوسری صندوق کی نہ حفاظت ہوگی، اس پر چوکیدار ہوگا، نہ اس کا کوئی وہ قدر کرے گا، نہ قدرہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا صندوق اس انسان ہے، یہ بڑا صندوق یہ انسان ہے، اس کے اندر چھوٹی صندوق کی یہ دل ہے۔ اگر یہ دل کے اندر ایمان و تقوی ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو، یہ وہ ہیرا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی پوری بدن کی کیا ہوگی، حفاظت ہوگی۔ اگر اس صندوق کے اندر تکبر آیا، یہ پخانے ہیں، بچوں کی پخانے کے کپڑے ہیں، تکبر آیا، غرور آیا، بےایمانی آئی، دنیا پرستی آئی، دنیا کی محبت آئی، دل گندا ہو گیا، دل نجس ہو گیا، تو پھر یہ صندوق کی تو بڑی ہے، لیکن اس کے اندر جو صندوق بڑا ہے، یہ صندوق کی چھوٹی صندوق کی خراب ہو گئی تو تو اس کی حفاظت نہیں ہوگی۔ آج جو مسلمان پٹ رہے ہیں، جو آج مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صندوق غلط ہے۔
اس کی حفاظت اٹھ گئی اس سے. اگر یہ دل ٹھیک ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور اس کائنات کو میں انسان جو ہے سارے انسانوں کے لیے بنائی ہے, پھر انسانوں کے اندر مسلمانوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے کہ وہ لوگوں کو خیر پہنچائے, وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, پھر اس کے باوجود ایسا ہو جائے کہ اس انسان کی پٹائی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں, ہماری اپنی غلطی ہے جس سے ہم پٹ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرا دوست جو ہوتا ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی بڑا چوغا ہوگا, رومال باندھا ہوگا, کوئی لاٹھی ہوگی, ایسا نہیں. وہ اس کے کچھ صفات ہوں گے. وہ الذین آمنوا, اس کے اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا, ایمان ہوگا, آخرت پر یقین ہوگا, ایمان ہوگا, ایماندار ہوں گے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کا نتیجہ سامنے آیا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی ہے. جو ایمان نتیجہ پیدا نہ کرے, جو ایمان نتیجہ نہ پیدا نہ کرے وہ ایمان نہیں ہے. جو گندم اگے نہیں, ہم کیا کہتے ہیں کہ اندر سے کوکلا ہے. تو آج کل لیکن تقوی یہ نہیں, میں بتاتا ہوں کہ تقوی وہ یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف چند مستحبات کریں, چند آداب کو بجا لائے. نہیں, تقوی کا پتہ تمہاری معاملات میں لگے گا کہ تمہارا معاملات اپنی والدین کے ساتھ کیسے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہیں, بازار میں کیسے ہیں, دکان میں کیسے ہیں, آپ امانتدار ہیں, امانتدار نہیں ہیں. اس میں فرق ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتی ہو یا بچتی نہیں ہو. ہم تو بظاہری چیزوں کو دیکھ کر کسی پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ متقی ہے, یہ متقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ متقی کون ہوتا ہے, جو ایماندار ہو اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و خوف ہو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہو, گناہوں سے بچتا ہو, غیبت سے بچتا ہو. ہم ممبر پر بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں, ہم ممبر پر بیٹھ کر دوسروں کی توہین کرتے ہیں, تحقیر کرتے ہیں, اس کی تذلیل کرتے ہیں. ہم اس وقت ہمیں چین نہیں آتا کہ جب ہم غیبت نہ کریں. غیبت حرام ہے, غیبت حرام ہے. ہماری امانتداری کا یہ حال ہے کہ اچھے جو پل ہوتے ہیں اوپر رکھتے ہیں, جو خراب پل ہوتے ہیں وہ نیچے رکھتے ہیں. یہ عجیب تقوی ہے. باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں اور وہ والدین کا حق ادا نہیں کرتے. والدین بیچارے ہماری بیوی کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور وہ ترس رہے ہیں. کیا وہ والدین, یہ سارے جو حقوق ہم ضائع کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں. متقی اس کی پتہ نماز میں نہیں چلے گا, اس کا پتہ معاملات میں چلے گا کہ اس کا معاملہ کیا ہے, کیسا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ واقعی متقی بن گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ تم کو بے گمان رزق دے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب آدمی متقی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ یقین تھا, یہ گمان تھا کہ مجھے فرعون کے گھر سے وظیفہ ملے گا. فرعون کے گھر سے اس کو وظیفہ ملنے لگا. بے گمان رزق ملے گا. دوسری بات, آپ کو مخرج ملے گا. جب آپ کو کوئی مصیبت آئے گی تو اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ تم کو راستہ دے گا, اللہ تعالیٰ تم اس کو نجات پاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں نجات دی, تو اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے گا. تو مخرج مل گیا, تکلیفوں سے چھٹکارا مل گیا, رزق بے گمان مل گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ اعراف میں کہ ایسی قوم پر جو آدمی جو ایماندار ہو اور متقی ہو, میں اس پر آسمانوں سے برکت نازل کروں گا اور زمین سے برکت پیدا فرما دوں گا. برکت مل گئی. ایسے آدمی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مکر و فریب سے بچاتے ہیں.
مکر و فریب سے بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. جو شخص حق پر ڈٹ جاتا ہے اور وہ جو متقی ہوتا ہے تو کوئی کو وہ نہیں پہنچاتا. بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے، اپنی محبت نصیب فرما دیں، اپنا تعلق نصیب فرما دیں. اللہ تعالیٰ جو یہ جو وعید ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائیں، اس کی قبر کو وسیع فرما دیں، اس کی تمام جو اس کے عقاب وہ ہے پسماندگان ہے سب زمین نصیب فرما دیں. اللہ رب العالمین اس کے دلوں پر ٹھنڈی پٹی لگا دیں، اس کی نیک بدل دنیا میں بھی دے دے آخرت میں بھی دے.